یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا اور عزیزان گرامی اس عصا کا معجزہ آپ لے کر آئے اور پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا. فرعون نے کہا اگر موسیٰ تم سچ ہو تو تم کو ہم سے ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں رب کی جانب سے تمہاری جانب بھیجا گیا ہوں, میری رسالت کو قبول کرو. اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے. جب آپ نے بیان سنایا موسیٰ فرعون حیران ہوا اور بولا کہ نہیں مجھے پہلے تم کو مقابلہ کرنا ہوگا, جب تم مقابلہ کرو گے تو ہم جان لیں گے کہ کیا ہے آپ. چنانچہ مقابلہ طے ہوا, جادوگر آ گئے, موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے اور ادھر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. اور پھر قرآن مجید اس ساری جو ہے عزیزان گرامی پس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جادوگر کھڑے ہو کر کہنے لگے. ان کی ایک بات قرآن کو اللہ کو بڑی پسند آئی اور انہوں نے ادب کرتے ہوئے نبی خدا کا کہا کہ اے موسیٰ پہلے آپ شروع کرتے ہیں یا ہم شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو جادوگر لیکن نبی کا ادب کرے یہ اللہ کو بہت پسند آیا کہ تھے تو جادوگر, تھے تو فرعون کے درباری, تھے تو فرعون کے زمانے کے, تھے تو برے کام کرنے والے, لیکن نبی کو جانتے تھے, نبی کا ادب کر رہے تھے. بولے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور جانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ شروع کرتے ہیں یا ہم کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا شروع کرو. انہوں نے شروع کیا. عزیزان گرامی سینکڑوں جادوگر کھڑے ہوئے ہیں, چھوٹے بڑے ننگے کالے پیلے سب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جادو دکھانا شروع کر دی اور رسی پھینکی. رسی پھینکتے ہی وہ رسیاں صاف بن گئی اور سب کی سب تیزی سے موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے سانپ آپ کی جانب آ رہے ہیں. آپ نے اپنا عصا چھوڑا, عصا چھوڑنا تھا, عصا زمین پر جاتے جاتے اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نکل گئے. جادوگروں کی جادو ختم ہو گئی. عزیزان گرامی جادوگر حیران ہوئے, بولے کہ یہ کیا ہے, ہمارا جو کمال تھا وہ ختم ہو گیا. جان گئے, بولے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ جادو تھی, موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں کمال ہے. اور عزیزان محترم وہ ایمان لے کر آئے. تو بات یہ ہے کہ نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو معجزہ دیتے ہیں اور وہ معجزہ زمانے کے فخر کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے. سارا زمانہ فخر کرتا تھا جادو پر, جادوگروں پر. اب زمانے کا فخر موسیٰ نے توڑ دیا. ان کے عصے نے وہ کمال کر دکھایا کہ جادوگروں کے تمام سانپ نکل گئے. اللہ عزیزان گرامی سب کے سب حیران ہو گئے. اسی طرح رب کریم نے عزیزان محترم حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بھیجا. داؤد علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے وہ قوم کو بڑا فخر تھا اپنی جو ہے لوہے کی صنعت پر. وہ لوہے کو جو ہے گرم کرتے, پگھلاتے اور پھر اس سے جو ہے اوزار بناتے, ہتھیار بناتے, ظروف بناتے, برتن بناتے, جس شکل میں چاہے گرم کر کر اسے ڈھال لیتے. ان کو بڑا فخر تھا. وہ قوم کہتی ہمارے سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہنر فنکار ہو سکتا ہے. ہم تو دنیا کی مضبوط دھات کو پگھلا کر اب جیسے چاہے ویسے روپ میں شکل میں ڈھال لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور داؤد علیہ السلام آئے اور آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ عزیزان گرامی آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا. آپ اسے یوں جو ہے موڑ لیتے جیسے موم کو موڑا جاتا ہے. جس طرح ہم پیپر سے کوئی کرافٹ بناتے ہیں, چھوٹے بچے پیپر سے کوئی جو ہے عزیزان محترم پھول بناتے ہیں, پلیٹ بناتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو لے کر اس طرح جس
کر دیکھو بغیر آگ کے یہ لوہے کو جو ہے جس شکل میں چاہے اللہ اکبر عزیزان گرامی ان کے بھی فخر کو اللہ نے توڑ دیا اور داؤد علیہ السلام نے ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ سارے صنعتکار لوہے کی صنعت کرنے والے لوہے کی انڈسٹری چلانے والے لوہے کے ہتھیار بنانے والے لوہے کے اوزار بنانے والے سب کے سب گھر اور حیران رہ گئے اور آخرکار کہا کہ یقیناً داؤد کوئی باکمال شخصیت ہے اور داؤد کا رب بڑا قدرت والا ہے عزیزان گرامی اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اب یہاں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں دنیا کا حال یہ تھا دنیا میں طب کا بہت بول بالا تھا میڈیسن جو ہے بہت عام تھی علم طب بڑا عام ہو چکا تھا اور میڈیسن کی نالج بہت عام تھی اور عتیبہ کا دور زمانہ تھا جہاں دیکھو وہ بڑے بڑے طبیب نظر آتے جہاں دیکھو بڑے بڑے ڈاکٹر نظر آتے اور اتنی ترقی ہو چکی تھی اتنا جو ہے لوگ کمال حاصل کر چکے تھے اتنے وہ ماہر ہو چکے تھے کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم سوائے 3 بیماروں کے 3 بیماریوں کے 3 مریضوں کے ہر ایک کا علاج کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا ہم علاج نہ کر سکے جب یہ دعوے کرنے لگے اور جو ہے علم طب کی توتی پر جو ہے عزیزان گرامی بولنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح اللہ کہتے ہیں مساح یمسح سر کا مسح کرنا وضو میں وہ سر کا مسح کرنا فرض ہے پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے تو مسح کرنا یعنی ہاتھ پھیرنا تو عزیزان گرامی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح اللہ کہتے ہیں یعنی کہ ان کا ہاتھ بڑی برکت اور شفا والا تھا جس پر پھیرتے تھے شفا ہوتا تھا تو عزیزان محترم اب یہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں ہر بیمار کو صحت مند کر سکتے ہیں اور ہر پریشان حال کو شفا دے سکتے ہیں سوائے ایک مادرزاد نابینا اندھا دوسرا کوڑ کا مرض اور تیسرا تھا موت اس کا علاج ہمارے پاس نہیں عزیزان گرامی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے تو آپ نے کوڑ کے بیماروں کے بدن پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ صحت یاب ہوا اب جب سارے طبیب پریشان ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے ارے طبابت تو ہمارا پیشہ ہے اور ہم اس سے واقف ہیں زمانے سے ہم خدمت کرتے آ رہے ہیں عیسیٰ کا کمال تو دیکھو جو علاج ہم بچوں سے نہ کر سکے یہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو کوڑ کے وقت شفا ہوتا تو بولے اچھا شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ بار ایسا ہو جائے کوئی نابینا پڑے گیا بھائی بھر جو نابینا تھا پیدائش اسے آپ نے خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے اپنا دستے مبارک اس کی پیشانی پر اس کے آنکھوں پر پھیرا بس پھیرنا تھا بینا ہوگا اب بولے کہ یہ کیا معاملہ ہے ہم بھائی بھر بلند کو اندھے کو بینا نہیں کر سکتے تھے کوڑ کو شفا نہیں دے سکتے تھے وہ شفایا ہو گیا یہ بینا ہو گیا اب بچا کیا اب کسی مردے کو زندہ کرتا ہے موت تو عزیزان گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قریبی ساتھی اس کا نام لازارس تھا ہمارے پاس افریقہ ملک میں ایک ہاسپٹل بنا تھا لازارس ہاسپٹل اسی کے نام سے بنا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے عزیزان محترم لازارس کی موت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھی انتقال کر گئے آپ فوری گئے بولے کیسے کیسے اور جا کر لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنا دست مبارک اس گہرے مردے پر پھیر دیا اور کہا کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے مردہ اٹھ کر اور لازارس گھومنے لگا چلنے لگا کھانے لگا پینے لگا بات کرنے لگا دعوتیں قبول کرنے لگا لوگوں سے ملاقات کرنے لگا اللہ کی تعریف کرنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تبلیغ میں آپ کی خدمت کرنے لگا لازارس چلتے پھرتے رہتے دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے یہ کیا ہے یہ تو جیتا جاگتا معجزہ ہے موسیٰ عیسیٰ نے زندہ کر دیا اور یہ بس حیات ہے اور ان کو دیکھ کر لازارس کو کئی لوگ اسلام قبول کر رہے دین قبول کر رہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے اب سارے دشمن حیران ہوئے بولے یہ تو نیا معاملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے ہیں زمانے میں زمانہ جن چیزوں پر فخر کرتا ہے اس فخر کو
को तोड़ते हुए वो मौजज़ात नजर आते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले अंबिया इकराम को अता किए और फिर इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अज़ीज़ान मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शान व अज़मत के साथ भेजा कि अज़ीज़ान गिरामी आपको एक अजीम किताब अता फरमाई। वहाँ पर हुजूर की तशरीफ आवरी के वक्त ये मामला था कि लोगों को अपनी ज़बान पर बड़ा फख्र था। सारे अरब ये कहते थे कि अगर कोई है ज़बान वाले अहले ज़बान तो वो हम हैं और दुनिया में जितने हैं वो सब अजमी हैं, गूंगे हैं। बात तो हम करते हैं, फसाद हमारी है, बलागत हमारी है, अशार हमारे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वो बहुत बड़े बड़े अशार लिखते, बड़े बड़े कसीदे लिखते और उन्हें अरबी लुग़त पर बड़ा अबूर हासिल था। बहुत ही शानदार अशार वो लिखते थे। बच्चा बच्चा शायरी करता था, गली गली कूचे कूचे में शोरा मौजूद थे। अदब पर ग्रामर पर अरबी उनको बड़ा अबूर हासिल था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सबको भेजा और कुरान का मौजज़ा दिया। हुजूर कुरान लेकर आए तो वो देखकर हैरान हो गए कि अज़ीज़ान मोहतरम अलिफ लाम मीम कुछ नहीं, यासीन अरे इतने बड़े लोग जिनको अपनी ज़बान पर फख्र था, सारी दुनिया में अपने अहले ज़बान कहते थे, दूसरों को अजमी और गूंगा समझते थे, गली गली शायर था और बड़े बड़े कसीदे लिखा करते थे। हैरान हो गए। कुरान पाक के कलाम के आगे वो आजिज़ थे और वो कुछ ना कर सके। कुरान मजीद की एक आयत मक्के मुअज़्ज़मा पर खाने काबा पर लगा दी गई चैलेंज के तौर पर कि अगर कोई ये कहता है कि कुरान मजीद इंसानी कलाम है तो फिर ऐसा कलाम लाकर दिखा दे। आज तक अल्लाह के कलाम का चैलेंज है, कोई आज तक उसका जवाब दे नहीं सका। तो अज़ीज़ान गिरामी इस तरह वो अरब कौम के फख्र को तोड़ता हुआ नजर आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा कुरान मजीद है जो सुबह क़यामत तक हमारे दरमियान रहने वाला है और ये हुजूर का वो बड़ा मौजज़ा है जिसको हुजूर का हर उम्मती सुबह क़यामत तक देखेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुजूर को अल्लाह ने हज़ारों मौजज़ात अता फरमाए और उनमें अज़ीज़ान गिरामी और जो है कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा है। और फिर क्योंकि हर नबी का ज़माना 20 साल 30 साल 40 साल का रहा, उसके बाद उनकी सारी शरीयत, उनकी किताब, उनका कानून, उनका दस्तूर खत्म हो गया। लेकिन नबी पाक तो आखिरी नबी है, खातिमुन नबिय्यीन है और सुबह क़यामत तक आपका अज़ीज़ान मोहतरम दौर, आपका ज़माना है, आपका बोलबाला रहेगा, आपकी शरीयत चलती रहेगी। तो फिर इसके लिए ज़रूरी था कि हर ज़माने में जब दुनिया फ़ख्र करेगी तो फिर उस फ़ख्र को तोड़ने के लिए मौजज़ात भी पेश किए जाए। तो चुनांचे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हज़ारों मौजज़ात दिए। आप देखिए तारीख़ उठाकर जब जब ज़माना किसी चीज़ पर फ़ख्र करता है तो हुज़ूर के वो मौजज़े उस फ़ख्र को तोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा के दो दौर में जो है अज़ीज़ान गिरामी अहम, एक तो आपकी आमद का ज़माना और दूसरा क़ुर्ब क़यामत का ज़माना। क़यामत के करीब आप और हम देख रहे हैं कि अपोलो 11 जो मिशन था, यानी कि रॉकेट के जरिए चांद पर पहुंचा गया और चांद पर पहुंचने के बाद इंसान ने दावा कर दिया कि देखो हमारी तरक्की को, हमारी बुलंदी को, हमारी इंतखा को देखो, हमारी कामयाबी को देखो। अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसानी बुलंदी और इंसानी तरक्की का बहुत बड़ा कमाल था। और जो लोग चांद पर पहुंचे वो दुनिया में सारी मखलूक बशर को छोड़कर बहुत बुलंद हो चुके थे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये चांद पर पहुंचकर बुलंद बाम दावे हो रहे थे तो अल्लाह ने हुजूर को मेराज का मौजज़ा अता फरमाया कि वो बुलंदी अता फरमाई, वो रिफ़त अता फरमाई, वो कमाल अता फरमाया, वो मुक़ाम अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया। अरे तुम चांद से मरीख़ तक जा सकते हो, मून से जुपिटर तक जा सकते हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के उस मुक़ाम बुलंद को पहुंचना तो दरकिनार, उसका तसव्वुर भी बहाल था। हुजूर के खलक मेराज की रात में जिस बुलंदी पर पहुंचे, दुनिया वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ روشنی کی رفتار اس سے بھی زیادہ نور کی رفتار ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری آنکھوں میں اللہ نے نور رکھا جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی رفتار کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے، اگر ہم باہر نکل کر آسمان کو دیکھیں تو آسمان کی بلندی میں موجود کہکشاں ہم کو نظر آتی ہے، ستارے ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ستارے کیا ہے؟ یہ کہکشاں جو نظر آتی ہے یہ ہماری آنکھوں کی رفتار ہے۔ یہ کتنی رفتار ہے ذرا دیکھا تو ہماری آنکھوں کی تیزی کو دیکھیے، کتنی ایک ہی سیکنڈ میں ہم آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے آنکھوں کے نور کا یہ عالم ہے جو ذرا سا ہے، سارا وجود نورانی نہیں ہے۔ ارے وہ براق نورانی جانور ہے، اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کہتے کہ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ انسان کی نگاہ جہاں ختم ہوتی، حد نگاہ پر وہ ختم کرتا تھا۔ اگر ہم ایک سیدھے میدان میں، کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو دیکھیں تو کہاں تک نظر آتا ہے؟ ایسے نظر آتا ہے گویا آسمان ختم ہو رہا ہے، زمین ختم ہو رہی ہے، زمین اور آسمان مل رہے ہیں، افق نظر آتا ہے۔ زمین کا کونا ہے جہاں سورج ڈوبنے والا ہے، ہمیں اسے افق شام کے وقت جہاں لالی چھا جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی دور اس کا پہلا قدم، وہ سواری اللہ نے حضور کو معراج کی رات عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، تو بات دراصل یہ ہے کہ جب ٹائم اور اسپیس کی بات آئی، قیامت کے قرب کی بات آئی اور رفتار کی بات آئی، عزیزان گرامی تو رب العالمین نے حضور کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ بات دراصل یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے مکان مکہ معظمہ میں آرام فرما رہے تھے۔ طائف کا واقعہ ہو چکا تھا، حضور رنجیدہ تھے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے راضی تھے اور پھر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کہا کسی نے، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حکم کیجیے، میں اس طائف کے شہر کو، ملک الجبل آیا، کہا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان جو ہے شہر کو، ان کے رہنے والوں کو دبا دوں گا، کچل دوں گا، یا پھر آپ حکم دیں تو آبادی کو اوپر لے جا کر نیچے پھینک دوں۔ لیکن حضور نے کچھ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، آپ کے غلام نے کہا رسول اللہ بددعا کر دیجیے، انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی، آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا، جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی۔ حضور غشی کھا کر زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ہوش آیا تو حضور پھر دستے مبارک بلند کرے اور کہنے لگے، اللہ آج یہ اگر نہ سمجھے میری بات تو کیا ہے، میرے مولا ان کے آنے والی نسلوں کو نور ایمان عطا فرما، ہدایت کی، اور انہیں جو ہے حضور نے ایمان کی دعا دی اور آنے والی نسلوں کی مسلمان۔ تو عزیزان محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے تکلیف کے بعد مکہ معظمہ پہنچے، ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبرائیل ہمارے حبیب کو سیر کے لیے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اب رب کریم کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے حبیب پاک کو لے کر آئے۔ ادھر جبرائیل امین آئے، ام ہانی کا کمرہ چھوٹا سا مختصر، اس میں حضور آرام فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام امام الملائکہ، سید الملائکہ، وہ طائر سدرۃ المنتہا، عزیزان